علیکم کلاس پرنسپل کامرس کی کلاس میں آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ریویژن چیپٹر نمبر 1 سے اسٹارٹ کریں گے. چیپٹر 1 کا نام ہے بزنس اینڈ کامرس. سب سے پہلے بزنس اور کامرس کی ڈیفینیشن. ڈفرینٹ رائٹرز نے کامرس اور بزنس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین جو ہے وہ پیش کیے ہیں. ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اسٹراب اور ایٹنر کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسٹراب اینڈ ایٹنر کہ بزنس کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. A business is an organization. بزنس ایک ادارہ ہے. انگیج جو کہ مصروف ہے ان پروڈیوسنگ پروڈیوس کرنے میں گڈس اینڈ سروسز ٹو میک اے پروفٹ. اچھا گڈس کیا ہوتی ہیں؟ گڈس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ویزیبل ہوتی ہیں, جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں, جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, وہ گڈس کہلاتی ہیں. ان کو پروڈیوس کرنے میں ادارہ مشغول ہے, مصروف ہے, انگیج ہے تو اور اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں گڈس کو پروفٹ کے لیے, تو یہ ایکٹیویٹی ہماری کہلاتی ہے اسٹراب اور ایٹنر کے مطابق بزنس. اچھا خدمات کیا ہوتی ہیں, سروسز کیا ہوتی ہیں جو کہ انویزیبل ہوتی ہیں, انٹینجیبل ہوتی ہیں, جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن انہیں پرووائڈ کر کے, انہیں فراہم کر کے ہم اس سے بھی پروفٹ ارن کرتے ہیں. تو کاروبار دونوں چیزوں کا ہوتا ہے, گڈس کا بھی جو کہ ٹینجیبل ہوتی ہیں, ویزیبل ہوتی ہیں, اور سروسز کا بھی جو کہ انٹینجیبل ہوتی ہیں, انویزیبل ہوتی ہیں. دونوں کو سیل آؤٹ کر کے ہم پروفٹ ارن کر رہے ہیں, تو یہ پوری ایکٹیویٹی ہماری کہلا رہی ہے بزنس. اسٹراب کے مطابق بزنس ایک ادارہ ہے جو کہ انگیج ہے پروڈیوس کرنے میں گڈس کو اور سروسز کو تاکہ پیسہ کما سکے. اسٹراب کے بعد دوسرے رائٹر آ گئے ہمارے پاس جو ڈیفائن کرتے ہیں بزنس کو. اکارڈنگ ٹو تھامس نے کیا ایکسپلین کیا اباؤٹ بزنس؟ انہوں نے کہا کہ a business embraces all those functions involved in the making, buying and transporting of goods. یعنی بزنس میں کیا شامل ہیں؟ بزنس میں شامل ہیں وہ تمام فنکشنز جس میں شامل ہیں میکنگ مطلب بنانا, میک کرنا, بائنگ خریداری کرنا, ٹرانسپورٹنگ ٹرانسپورٹ کرنا, گڈس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز شامل ہیں بزنس میں. اباؤٹ تھامس کے مطابق اور اکارڈنگ ٹو تھامس بزنس کیا ہے جس میں شامل ہیں یہ فنکشنز کون کون سے؟ میکنگ کرنا, بائنگ کرنا اور ٹرانسپورٹنگ کرنا گڈس کی. اس کے بعد مزید آگے ایکسپلین کیا ہیوز اینڈ کپور نے کہ بزنس کیا ہے. یہ آرگنائزڈ ایفرٹ ہے of individual to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society needs. بزنس کیا ہے؟ آرگنائزڈ ایفرٹس ہے انڈیویجول کی جس میں پروڈیوس کرتے ہیں اور سیل آؤٹ کرتے ہیں پروفٹ کے لیے. کیا پروڈیوس کیا, کیا سیل آؤٹ کیا؟ گڈس کو یا پھر خدمات کو. تو وہ ایکٹیویٹی جہاں پر ہم جو ہے وہ انڈیویجول اور آرگنائز ایفرٹس کے ذریعے پروڈیوس کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں گڈس کو اور سروسز کو تاکہ پروفٹ ارن کر سکیں, اس کے ساتھ ساتھ سیٹسفائی کر سکیں سوسائٹی کی نیڈس کو. سوسائٹی کی نیڈس کیا ہے اس کے حساب سے اس کے مطابق گڈس کو بنانا, خدمات کو پرووائڈ کرنا اور اس سے پھر پروفٹ ارن کرنا ہیوز اینڈ کپور کے مطابق کہلاتا ہے بزنس. بزنس از اے پرٹیکولر آرگنائزیشن. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہو گئی ہمارے پاس 3 ڈیفینیشن بزنس کی. اب کامرس اور بزنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے. بزنس اینڈ کامرس 2 different words have identical meaning and concepts and can be used alternatively. اچھا اگر ویسے دیکھا جائے تو بزنس اور کامرس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, دونوں سیم چیزیں ہیں. امریکن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں گڈس کو پروڈیوس کرنا اور سیل آؤٹ کرنے کے لیے پروفٹ ارننگ جو ایکٹیویٹی ہے, امریکن اس کے لیے بزنس کا ٹرم یوز کرتے ہیں, بزنس کی ٹرم یوز کرتے ہیں. اور برٹشرز جو ہیں وہ اس بزنس کی ایکٹیویٹی کو کامرس کے لیے جو ہے وہ کامرس کہتے ہیں اور ورڈ یوز کرتے ہیں کامرس کا. تو یہاں پر ڈفرینس صرف لینگویج کا ہے کہ امریکن جو ہے وہ بزنس کہتے ہیں اور برٹشرز جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کو کامرس کہتے ہیں. دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لینگویج کا ڈفرینس ہے. یہاں سے ایم سی کیوز بھی بنتا ہے کہ امریکن کون سا ٹرم یوز کرتے ہیں گڈس کو پروڈیوس کرنا اور سیل آؤٹ کر دینا پروفٹ ارن کرنے کے لیے. امریکن کیا کہتے ہیں؟ بزنس کہتے ہیں. اور یہی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ برٹش جو ہے وہ برٹش کی لینگویج میں ہم اسے کامرس کہتے ہیں. تو یہاں لینگویج کا ڈفرینس ہو گیا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں مزید کامرس کی کہ کامرس کیا ہے. کامرس از اے کنسرنڈ ود دا ایکسچینج آف گڈس. کامرس میں ہم ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں گڈس کا, یعنی گڈس جو ہے وہ بائنگ اور سیلنگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. اٹ انکلوڈس آل دوز ایکٹیویٹیز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا ٹرانسفر آف گڈس فرام دا پلیس آف پروڈکشن ٹو دا الٹیمیٹ کنزیومر. جو بات میں نے اسٹارٹنگ میں کہی وہی انہوں نے یہاں پر ایکسپلین کر دی ہے کہ اس میں شامل ہیں وہ تمام سرگرمیاں جس میں کیا ہو رہا ہے, گڈس ٹرانسفر ہو رہی ہے
فرام دا پلیس آف پروڈکشن. پروڈکشن وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر گڈس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, وہاں سے گڈس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا, پہنچا دیا کہاں پر, الٹیمیٹ کنزیومر. جو گڈس کو استعمال کرے گا پرسن, وہ کنزیومر کہلاتا ہے. تو پروڈکشن سے کنزیومر تک پہنچانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز, سرگرمیاں ہم پرفارم کرتے ہیں وہ کامرس کہلاتی ہیں, جو کہ ایکسچینج آف گڈس میں ہیلپ کر رہی ہیں. تو یہاں پر کچھ رائٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈفرینس اس بات کا ہے کہ بزنس میں آپ مینوفیکچرنگ بھی کرتے ہیں, پروڈیوس بھی کرتے ہیں, بناتے بھی ہیں, اور اس کے بعد سیل آؤٹ کرتے ہیں پروفٹ ارن کرنے کے لیے. تو بزنس میں شامل ہے دونوں ایکٹیویٹیز, مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز بھی کہ آپ گڈس کو بنائیں اور پھر سیل آؤٹ کریں, اور کامرس میں شامل ہے بعض رائٹر کے مطابق صرف اور صرف مارکیٹنگ ایکٹیویٹی. اگر آپ گڈس کو پروڈیوس نہ کریں, صرف بائنگ اور سیلنگ کو جو ہے وہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, گڈس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ کامرس کہلاتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کا ڈفرینس ہے, مینوفیکچرنگ پلس مارکیٹنگ بنتی ہے بزنس ایکٹیویٹی, پروڈیوس کرو اور پھر سیل کرنے کے لیے ایفرٹس کرو. اور اگر کامرس کیا ہے, جہاں پر آپ ایکسچینج آف گڈس کر رہے ہیں, پروڈیوسنگ کی ایکٹیویٹیز کامرس میں شامل نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو سم رائٹرز. اچھا, یہاں پر پھر یہی کہوں گی کہ ہم پورے اس سبجیکٹ میں کامرس کو اور بزنس کو ایک ہی ٹرم کنسیڈر کرتے ہیں کہ دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, دونوں سیم چیز ہیں. گڈس کو بنانا اور بیچ دینا پیسہ کمانے کے لیے کامرس یا پھر بزنس کہلاتا ہے. ڈفرینس کس بات کا ہے, امریکن اسے کہتے ہیں بزنس, اور کامرس میں جو ہے وہ برٹشر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں برٹش کی لینگویج میں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مزید آگے اکنامکس کے حوالے سے. اکنامکس کیا ہے؟ Economics studies all those activities which are directly related with wealth. وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں ویلتھ سے, وہ اکنامکس کہلاتی ہیں. ڈفرینس کیا ہے اکنامکس میں اور کامرس میں؟ کیا کوئی ڈفرینس موجود ہے اکنامکس اور کامرس میں؟ شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے یہ بھی, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. تین ڈفرینس ہیں تقریباً ہمارے پاس. سب سے پہلا ڈفرینس, اکنامکس از کمپریہنسو اینڈ سورس آف آل بزنس اینڈ کامرس از جسٹ ون ایسپیکٹ آف اکنامکس. یعنی اکنامکس میں تمام ایکٹیویٹیز شامل ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں, تمام جو ہے وہ سرگرمیاں شامل ہیں, اور یہ کمپریہنسو وے ہے. جبکہ کامرس میں ہم صرف اور صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گڈس کو بنانا ہے اور گڈس کو بیچنا ہے پیسہ ارن کرنے کے لیے. تو کامرس میں آپ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں, جبکہ اکنامکس میں آپ اوور آل سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کاروباری سرگرمیاں جو کہ کریٹ کرتی ہیں ویلتھ کو. سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں, اکنامکس از اے تھیوریٹیکل سبجیکٹ. اکنامکس جو ہے وہ تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے, یعنی تھیوری سے ریلیٹ سبجیکٹ ہے, جبکہ کامرس ہمیں پریکٹیکل لائف میں دکھتا ہے اور یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. کاروبار جو ہے وہ ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. یہ ڈفرینس ہو گیا, اکنامکس ہمارا تھیوریٹیکل سبجیکٹ اور کامرس ہمارا پریکٹیکل ہے. اس کے بعد اکنامکس سینٹرز آن وائی بزنس ایکٹیویٹیز ٹیک پلیس. اکنامکس بتاتا ہے ہمیں کہ کیوں بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کی جا رہی ہیں. اکنامکس سینٹرز آن وائی, کیوں بزنس ایکٹیویٹیز, کاروباری سرگرمیاں ٹیک پلیس, وجود میں آئیں. اینڈ کامرس ایمفیسائز ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹ. اور کامرس ہمیں بتاتا ہے کہ کاروباری جو لائف ہے, کاروباری ورلڈ جو ہے وہ کس طرح آپریٹ ہوگا. وائی کا آنسر ہمیں اکنامکس دیتا ہے. وائی بزنس ایکٹیویٹیز ٹیک پلیس, آنسر ہمیں اکنامکس پرووائڈ کرے گا. ہاؤ بزنس ایکٹیویٹیز ٹیک پلیس, اس کا آنسر ہمیں کامرس پرووائڈ کرے گا. کیسے کاروبار کریں, یہ کامرس بتا رہا ہے. کون سا کاروبار کریں, کیسے کاروبار ہوگا, کیسے رن اپ کریں گے بزنس کو, کس طرح آپریٹ کریں گے. تو اس ہاؤ کا آنسر ہمیں کامرس میں ملتا ہے اور وائی کا آنسر ہمیں اکنامکس میں ملتا ہے. تو یہ تین پوائنٹس تھے ہمارے پاس ڈفرینس بٹوین اکنامکس اینڈ کامرس. فرسٹ, کامرس ایک پہلو کو ڈسکس کرتا ہے, اکنامکس تمام پہلوؤں کو ڈسکس کرتا ہے کاروبار سے ریلیٹڈ جو ویلتھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکنامکس تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے اور کامرس پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. اکنامکس میں وہ ایکٹیویٹیز ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیوں کاروبار کیا جا رہا ہے, کیوں کاروبار کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹیک پلیس ہیں. اس کے علاوہ کامرس ایمفیسائز کرتا ہے کہ ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹ, کہ کیسے کاروبار کیا جائے گا. اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سملرٹیز کے حوالے سے کہ کیا سملرٹیز ہیں اکنامکس اور کامرس میں. سیم چیز کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ, اکنامکس اسٹڈیز جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. اکنامکس میں ہم نے کہا تھا کریٹ کرتا ہے ویلتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اکنامکس میں شامل ہوتی ہیں. تو یہاں پر وہ تمام ایکٹیویٹیز شامل ہیں جو کہ جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اور بزنس کنسرن کرتا ہے ہیومن لائیولیہڈ سے, مطلب انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑتی ہیں وہ بزنس میں شامل ہیں. دوسرا پوائنٹ, اکنامک اسٹڈیز آل ایکٹیویٹیز دیٹ کریٹ ویلتھ اینڈ کامرس ڈسمس نان پروفٹ ایکٹیویٹیز.
جو بالکل اکنامکس میں شامل ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ ویلتھ کریٹ کرتی ہیں, اور کامرس بھی کیا کرتا ہے, ڈسمس کر دیتا ہے, نکال دیتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو جو کہ پروفٹ ارن کر کر نہ دیں. تو دونوں میں سیم چیز ہو گئی کہ دونوں میں ہم کیا کر رہے ہیں, ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں, پروفٹ ارن کر رہے ہیں, اور نان پروفٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ سیپریٹ کر رہے ہیں, ڈسمس کر رہے ہیں. اگلا پوائنٹ, اکنامکس از بیسڈ آن 4 فیکٹرز. اکنامکس بیس کرتا ہے ہمارے پاس 4 فیکٹرز آف پروڈکشن پر, اور کامرس کیا کرتا ہے, کامرس ٹیلز اس ہاؤ کمبائن آل دوز فیکٹرز. اکنامکس میں ہم 4 فیکٹرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گڈس کس طرح پروڈیوس ہوں گی, وہ کہلاتے ہیں ہمارے فیکٹرز آف پروڈکشن. اور کامرس میں بھی ہم انہی 4 فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان 4 فیکٹرز کو کس طرح یوز کریں, کس طرح کمبائن کریں کہ جو ہے وہ ہماری گڈس پروڈیوس ہو سکے اور پھر سیل آؤٹ کر کر ہم جو ہے وہ پروفٹ ارن کر سکیں. تو کلاس یہ تھی ہمارے پاس 3 سملرٹیز کہ اکنامکس اور کامرس میں کیا سملر چیزیں ہیں. اکنامکس میں جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز شامل ہیں, اور بزنس بھی کیا ہے, ہیومن لائیولیہڈ سے ریلیٹڈ ہے. اکنامکس میں اور ایکٹیویٹیز شامل ہیں جو کہ ویلتھ کریٹ کرتی ہیں, کامرس بھی ویلتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے, پروفٹ ارننگ سے ہی ریلیٹ ہے, ڈسمس کر دیتا ہے نان پروفٹ ایکٹیویٹیز کو. اکنامکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں 4 پوائنٹس پروڈکشن, 4 فیکٹرز آف پروڈکشن, اور کامرس بھی بتاتا ہے ہمیں کیا کہ ان 4 فیکٹرز کو کس طرح ہم کمبائن کریں گے. اس کے بعد کلاس ہم بات کر لیتے ہیں برانچز آف کامرس کی 1 بائی 1. 4 ہمارے پاس برانچز ہیں, پروفیشن, انڈسٹری, ٹریڈ اینڈ مارکیٹنگ. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروفیشن کی. According to Oxford Dictionary, it is pay occupation, especially one that requires advanced education, training, for example, architecture, law, singing, dancing, teaching, etc. یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق یہ جو ہے وہ ڈیفینیشن میں بھی آتا ہے, تو آپ اسی طرح لکھیں گے کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق پروفیشن کیا ہے, یہ پیڈ آکوپیشن ہے, یعنی جس میں آپ کو ایڈوانس ایجوکیشن اور ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے, آرکیٹیکچر وہ لوگ جو گھر بنا رہے ہوتے ہیں, سنگنگ اگر کوئی پرسن ہے جس نے ٹریننگ حاصل کی ہے اباؤٹ سنگنگ کے حوالے سے, اور پھر جو ہے وہ سنگنگ کر کے پروفٹ ارن کر رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, تو اسے ہم کہیں گے کہ سنگنگ کرنا اس کا پروفیشن ہے. ڈانسر کا بھی سیم یہی, ڈانسنگ کے لیے پہلے ٹریننگ دی گئی, اور جو ہے وہ اس نے ٹرین ہو کر پھر اگر ڈانس پرفارم کیا اور اس ڈانس سے جو ہے وہ اس نے ارننگ کی, پروفٹ ارن کیا, تو یہ ڈانسنگ کیا ہے, پروفیشن کہلائے گا. سیم ایسے ٹیچنگ, ٹیچر نے اگر پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی, ٹریننگ جو ہے وہ دی گئی, اب وہ ٹیچر ٹیچ کر کے پروفٹ ارن کر رہا ہے, پیسے کما رہا ہے, فیس مل رہی ہے اسے, تو اب یہ ٹیچنگ کیا ہوگا, اس کا پروفیشن کہلائے گا. تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس پروفیشن کی. اس میں کیا ہے, آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق پیڈ آکوپیشن ہے جس میں آپ کو پیسے کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ سروسز پرووائڈ کر کے جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. آپ کو ٹریننگ اس میں حاصل کرنی پڑتی ہے, ایڈوانس ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد آپ اس کے ذریعہ سروس پرووائڈ کر کے پروفٹ ارن کر رہے ہوتے ہیں. انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں اب, سیکنڈ برانچ آف کامرس. انڈسٹری کیا ہے؟ اٹ از این سسٹمیٹک اکنامک ایکٹیویٹی. یہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے جہاں پر سسٹمیٹک وے میں کام ہو رہا ہوتا ہے. اٹ از اینی برانچ آف مینوفیکچرر اینڈ ٹریڈ. یہ برانچ ہے مینوفیکچر اور ٹریڈ کی. All those business and economics activities which result in the creation of goods and services. وہ تمام بزنس اور اکنامکس ایکٹیویٹیز جس کا رزلٹ ہوتی ہے کیا, کریشن آف گڈس اینڈ سروسز. سمپل اگر بات کی جائے تو انڈسٹری وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر کریشن آف گڈس اینڈ سروسز ہے, یعنی جہاں پر چیزیں بن رہی ہیں, جہاں پر خدمات پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ پلیس آپ کی انڈسٹری کہلاتی ہے. کریشن آف گڈس جس پلیس پر ہے وہ انڈسٹری ہے. اس کے بعد ہم کائنڈز آف انڈسٹریز یا پھر ٹائپس آف انڈسٹریز کی بات کر لیتے ہیں. پہلے سائز کے لحاظ سے انڈسٹری. سائز کے لحاظ سے 2 طرح کی انڈسٹریز ہوتی ہیں. پہلا ہے ہیوی انڈسٹری, دوسرا ہے لائٹ انڈسٹری. ہیوی انڈسٹری جہاں پر ہیوی گڈس بن رہی ہیں, انڈسٹریل گڈس جہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہیوی انڈسٹری کہلاتی ہے. لائٹ انڈسٹری جہاں پر لائٹ گڈس پروڈیوس ہو رہی ہے, کنزیومر گڈس پروڈیوس ہو رہی ہے, ہلکی گڈس پروڈیوس ہو رہی ہے, وہ ہماری لائٹ انڈسٹری کہلاتی ہے. بائی پروڈکشن کے لحاظ سے کہ گڈس کیسے بن رہی ہیں, اس کے لحاظ سے بات کر لیتے ہیں. 4 ٹائپ کی انڈسٹری ہوتی ہے ہمارے پاس پروڈکشن کے لحاظ سے. ایکسٹریکٹنگ انڈسٹری, انالائٹیکل انڈسٹری, سائنتھیٹک انڈسٹری اور فیبریکیٹنگ انڈسٹری. ایکسٹریکٹنگ انڈسٹری وہ انڈسٹری جہاں پر گڈس پروڈیوس ہوں گی, گڈس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم انڈر گراؤنڈ ایریا سے, تو وہ
گڈس جو کہ ایکسٹریکٹ کی جا رہی ہیں زمین سے, اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گڈس کو پروڈیوس کیا ایکسٹریکٹنگ میتھڈ کے ذریعے, اور یہ ہماری ایکسٹریکٹنگ انڈسٹری کہلائے گی جو اس میں مشغول ہے, ان مصروفیات میں شامل ہے. اچھا, فیبریکیٹنگ انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ سسٹمیٹک وے میں کام ہو رہا ہوتا ہے, کٹنگ, ویئنگ, ڈرائنگ, اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, پیکنگ اور جو ہے وہ پریسنگ, یہ سب سارے کام پرفارم ہو رہے ہیں, تو وہ انڈسٹری ہماری فیبریکیٹنگ انڈسٹری کہلاتی ہے. تو یہ دو طرح کی ہمارے پاس انڈسٹریز ہو گئی, بائی سائز اور بائی پروڈکشن. اس کے بعد ہم ٹریڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹریڈ کیا ہے. ٹریڈ کی آتی ہے ڈیفینیشن ایگزام میں, ٹریڈ از بائنگ اینڈ سیلنگ. اس سے MCQs بھی بنتا ہے. ٹریڈ از, آگے آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو, تو ٹریڈ کیا ہے, جہاں پر آپ دو کام پرفارم کرتے ہیں, بائنگ چیزوں کو خریدنا, اینڈ سیلنگ چیزوں کو بیچ دینا. تو خریدنا اور بیچنا ہمارے پاس کیا ہے, ٹریڈ کہلاتا ہے. اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اٹ از ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز. اگر آپ جو ہے وہ گڈس کو ایکسچینج کر رہے ہیں, سروسز کو ایکسچینج کر رہے ہیں, تو یہ بھی ٹریڈ میں شامل ہوتا ہے. یہ بھی MCQs بنتا ہے. اٹ از ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز کالڈ ٹریڈ. ایکسچینج کرنا, تبادلہ کرنا گڈس کا اور سروسز کا ٹریڈ کہلاتا ہے. اٹ از اے فرسٹ پارٹ آف مارکیٹنگ فنکشنز. مارکیٹنگ فنکشن کا پہلا پارٹ ٹریڈ کہلاتا ہے. تو یہ 3 پوائنٹس ہو گئے ٹریڈ کے حوالے سے. یہ MCQs میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ ٹریڈ کیا ہے, اس سے MCQs بھی بنتے ہیں. اس کے بعد ٹائپس آف ٹریڈ کی بات کر دیتے ہیں. ٹریڈ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ہوم ٹریڈ اور جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ یا پھر فارن ٹریڈ. پہلے ہوم ٹریڈ کی بات کر لیتے ہیں. وہ ٹریڈ یعنی بائنگ اور سیلنگ, اگر آپ ایک ہی کنٹری میں کر رہے ہیں, ایک ہی ملک کے اندر بائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے, تو یہ ٹریڈ جو ہے وہ ہوم ٹریڈ کہلاتا ہے. مطلب ایک ہی ملک میں خریداری اور جو ہے وہ فروخت کاری ہوئی. اس کی 2 ایگزامپلس یہاں پر دی ہوئی ہیں. 2 ٹائپس ہیں اس کی, ہول سیلنگ اور ریٹیلنگ. اگر بڑی مقدار میں گڈس بائنگ اور سیلنگ کی گئیں تو یہ ہول سیلنگ کہلاتا ہے ایک ہی کنٹری کے اندر. اور اگر جو ہے وہ ٹریڈ کیا گیا اسمال کوانٹٹی میں, گڈس جو ہے وہ بائنگ اور سیلنگ کی گئیں ایک ہی ملک کے اندر, ریٹیلر کنزیومر سے کنزیومر تک پہنچائی گئیں, پروڈیوسر اور ہول سیلر سے لے کر پھر ریٹیلر کے پاس آئیں اور پھر کنزیومر کے ہینڈ اوور کر دی گئیں, اسمال کوانٹٹی میں گڈس پہنچائی گئیں, ایک ہی ملک میں ٹریڈ ہوا, تو یہ ریٹیلنگ کہلاتا ہے. تو ہوم ٹریڈ جو ایک ملک میں ٹریڈ پرفارم کر رہے ہیں, ایک ملک میں بائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے, ملک سے باہر کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں ہو رہی. 2 ٹائپس, 2 ایگزامپلس, ہول سیلنگ اور ریٹیلنگ. بلک کوانٹٹی میں بات کی, بڑی مقدار میں, تو ہول سیلنگ. اسمال کوانٹٹی میں بات ہوئی تو ریٹیلنگ. فورن ٹریڈ کی بات کر لیتے ہیں. اسے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کہتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ مطلب آؤٹ سائڈ دا کنٹری اگر ہم بات کر رہے ہیں, ملک سے باہر ہم گڈس کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں, ملک سے باہر جو ہے وہ ملک سے باہر سے بائنگ کر رہے ہیں, تو یہ فورن ٹریڈ کہلاتا ہے. اس میں امپورٹ شامل اور ایکسپورٹ شامل ہے. امپورٹ مطلب ہم نے بائنگ کر لیا آؤٹ سائڈ دا کنٹری, گڈس کو خرید لیا باہر ملک سے, اور ایکسپورٹ مطلب ہم نے گڈس کو بنا کر باہر ملک کو بیچ دیا, تو ایکسپورٹ کہلا رہا ہے. تو بائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے اگر آؤٹ سائڈ دا کنٹری, فورن ٹریڈ. امپورٹ بائنگ کر لینا, اور ایکسپورٹ مطلب سیلنگ کر دینا. تو یہ ہمارے پاس ٹائپس آف ٹریڈ ہو گئی. 2 ٹائپس ہوتے ہیں ٹریڈ کے, ہوم ٹریڈ اور فورن ٹریڈ. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مارکیٹنگ کی, کہ مارکیٹنگ کیا ہے. اٹ از اے پروسیس, یہ ایک پروسیس ہے بائی وچ, جس کے ذریعے گڈس اینڈ سروسز موو فرام دا پوائنٹ آف پروڈکشن ٹو دا پوائنٹ آف کنزمپشن. ایک پروسیس, ایک عمل جس کے ذریعے گڈس اور سروسز موو کی جا رہی ہوتی ہیں, حرکت کروائی جا رہی ہوتی ہے گڈس کی اور خدمات کی, فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. ایک پلیس کون سی ہے, جو کہ پوائنٹ آف پروڈکشن ہے, جہاں پر گڈس بنتی ہے, وہ پوائنٹ پروڈکشن پوائنٹ کہلاتا ہے. وہاں سے گڈس کو پوائنٹ آف کنزمپشن, جہاں پر گڈس استعمال ہوگی, کنزیوم ہوگی, وہاں تک لے جانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہم پرفارم کرتے ہیں وہ تمام مارکیٹنگ میں شامل ہیں. وہ تمام عمل جو گڈس اور سروسز کو موو کروانے کے لیے پروڈکشن پوائنٹ سے لے کر کنزمپشن پوائنٹ تک پرفارم کرنے پڑتے ہیں, وہ مارکیٹنگ کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں, یہ تو ہو گئی ہمارے پاس برانچز آف کامرس. 4 تھی ہمارے پاس, پروفیشن, انڈسٹری, ٹریڈ اینڈ مارکیٹنگ. اب اسکوپ آف کامرس کی بات کر لیتے ہیں. اسکوپ آف کامرس کے پوائنٹس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. POC میں کوئی بھی سوال آئے ایگزام میں, تو آپ کو پہلے لسٹنگ کرنی پڑتی ہے. یہ لسٹ کہلاتی ہے کہ سارے پوائنٹس کو آپ نے لسٹنگ میں ایکسپلین کر دیا, لسٹ بنا دیا, 1 بائی 1 اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. شارٹ کویشچن آئے تو 5 ہیڈنگ آپ نے ایکسپلین کرنی ہوتی ہے, اور اگر لانگ کویشچن آئے تو ساری ہیڈنگ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. فرسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں 1 بائی 1. پہلا پوائنٹ, پروڈکشن. پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کامرس میں پہلا کام, پہلا فنکشن جو آپ پرفارم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پروڈکشن کا, یعنی گڈس کو بنانا. را مٹیریل ہوتا ہے ہمارے پاس, خام مال ہوتا ہے. فیکٹر آف پروڈکشن کے ذریعے ہم اس را مٹیریل کو کیا کرتے ہیں, کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں فنش گڈس میں. را مٹیریل ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے, جبکہ فنش گڈس جو ہے وہ ہمارے استعمال کے قابل ہوتی ہے. تو یہ پروڈکشن کا فنکشن بھی جو ہے وہ ہم پرفارم کرتے ہیں کامرس میں, کیا ہو سکے ہماری گڈس فنش فارم میں آ جائے, استعمال کے قابل ہو جائے, اور ہم اسے سیل آؤٹ کر سکیں.
اس کے بعد سیکنڈ جو فنکشن آپ پرفارم کرتے ہیں, اچھا یہاں پر بتا دوں میں آپ کو, اسکوپ آف کامرس یا پھر اسے فنکشن آف کامرس بھی کہتے ہیں, یا پھر اسے امپورٹنس آف کامرس بھی کہا جاتا ہے. سوال کس طرح بھی پوچھے آپ سے, اسکوپ آف کامرس, فنکشن آف کامرس یا پھر امپورٹنس آف کامرس, یہی پوائنٹ ڈسکرائب کریں گے. تو کلاس ہم تھے سیکنڈ پوائنٹ پر کہ بینکنگ کیا ہے. بینکنگ کا مطلب ہوتا ہے فائنینس, پیسہ کہاں سے آیا. دیکھیے کامرس ہم کرنے جا رہے ہیں, کاروبار ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں, تو ہم پیسے کے بغیر کوئی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے, ضروری ہے پیسے کا ہونا. بینک وہ سیکٹر ہوتا ہے, بینکنگ وہ سیکٹر ہے جو کہ کیا کرتا ہے, فائنینس کی ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے, پیسہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, پیسہ رکھ رہا ہے, ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں, ڈپوزٹ ہو رہا ہے, پیمنٹ ہو رہی ہے, تو اسے بینکنگ بھی کہتے ہیں یا پھر اسے فائنینس بھی کہا جاتا ہے. پیسہ کہاں سے ارینج ہوگا کامرس کے لیے. دیکھیں پیسہ تین طرح سے ارینج کر سکتے ہیں ہم. کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے جو مالک کا سرمایہ ہوتا ہے, جو پرسن کاروبار کو سٹارٹ کر رہا ہے, اس پرسن نے اگر اپنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہے تو وہ کیپٹل کہلاتا ہے. اس کے علاوہ لون, ہم لون لے سکتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے, فرینڈ سے, فیملی سے, بینک سیکٹر سے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ٹرم ہوتی ہے ریٹین ارننگ. کاروبار اسٹارٹ کیا تھا, پروفٹ ہوا, اس پروفٹ کو سیو کر لیا اور پاسٹ پروفٹ کو دوبارہ ری انویسٹ کر دیا بزنس میں, تو یہ ریٹین ارننگ بھی ایک سورس ہے فائنینس کا. تو سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ بینکنگ ہے یا فائنینس ہے کہ پیسہ کہاں سے ارینج ہوگا. لائف میں بہت, جس طرح ہمارے جو ہے وہ لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہماری لائف میں بلڈ کی بہت اہمیت ہے, سیم ایسے ہی کاروبار کی لائف میں جو ہے وہ بزنس میں فائنینس کی بہت اہمیت ہے. لائف بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے فائنینس کاروبار کی لائف میں. اچھا یہ تو بات ہو گئی بینکنگ کی, پیسہ کہاں سے آیا, کیپٹل سے, لون سے یا پھر ریٹین ارننگ کے ذریعے. اب تھرڈ فنکشن کی بات کر لیتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹ وہ چیزیں, وہ وہیکلز, وہ سواریاں جو کہ ہمیں گڈس کو موو کروانے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, پروڈکشن پوائنٹ سے کنزمپشن پوائنٹ تک لے جانے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, انہیں ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. اچھا یہ فنکشنز بھی ہم پرفارم کرتے ہیں. کامرس میں تین ٹائپ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہمارے پاس, بائی ایئر, بائی سی اور بائی روڈ. ہوائی راستے کے ذریعے, سڑک کے راستے کے ذریعے اور سمندری راستے کے ذریعے ہم گڈس کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, گڈس کی موومنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. فورتھ فنکشن جو ہمارے پاس ہے کامرس میں وہ ہے ویئر ہاؤسنگ, جسے گودام کاری کہا جاتا ہے. کامرس میں جو گڈس ہم بناتے ہیں وہ فوراً سیل آؤٹ نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں اس کو جمع کرنا پڑتا ہے اور ڈیمانڈ آنے پر اسے مارکیٹ میں ہم لے کر جاتے ہیں. تو جس جگہ پر ہم گڈس کو اسٹور کر رکھتے ہیں, گڈس کا اسٹاک کر رکھتے ہیں, وہ پلیس ہماری ویئر ہاؤسنگ کہلاتی ہے, اسے اسٹوریج بھی کہتے ہیں. تو یہ فنکشن بھی ہم کامرس میں پرفارم کرتے ہیں, ویئر ہاؤسنگ کا, گڈس کو اسٹور کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ڈیمانڈ نہیں ہے, ابھی فیشن نہیں ہے. جب ڈیمانڈ ہوگا, فیشن ہوگا, تو پھر ہم مارکیٹ میں اسے لے کر جائیں گے ویئر ہاؤس سے. انفارمیشن, معلومات کا ہونا. کامرس میں انفارمیشن کا ایک فنکشن بھی پرفارم کرتے ہیں ہم, کہ معلومات کو گیدر کرنا بزنس کے حوالے سے, جو بھی معلومات ہے مارکیٹ کے حوالے سے, پرائس کے حوالے سے, کنزیومر کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تمام معلومات کو جمع کر کے رکھنا اور جو ہے وہ پرووائڈ کرنا, فراہم کرنا, یہ بھی فنکشن ہے کامرس کا. معلومات ہوگی تو ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, اسی طرح ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں گے کہ کامرس کی, ورنہ اگر انفارمیشن نہ ہو تو ہم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے میں ہمیں مشکلات آئیں گی. اب انفارمیشن جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پرائمری انفارمیشن, دوسری ہوتی ہے سیکنڈری انفارمیشن. فرسٹ ٹائم جو انفارمیشن آپ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پرائمری انفارمیشن کہلاتی ہے. ایکسپیریمنٹ کیا, آبزرویشن کی, انالائز کیا اور پھر ریزلٹ دیا اور معلومات حاصل ہوئی آپ کو, تو وہ معلومات آپ کی پرائمری انفارمیشن کہلاتی ہے. سیکنڈری کیا ہوتی ہے؟ سیکنڈری انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو آپ سیکنڈ ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں, نیٹ پر موجود ہوتی ہے معلومات, بکس میں موجود ہے, نیوز پیپر میں موجود ہے, اس سے آپ نے ریڈ کیا اور آپ کو معلومات حاصل ہوئی, تو یہ معلومات آپ کی سیکنڈری انفارمیشن کہلاتی ہے. اسے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن بھی کہتے ہیں, اور پرائمری کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک فنکشن ہو گیا کامرس کا. پھر آگے ہے گریڈنگ اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن. کامرس میں ہم یہ فنکشن بھی پرفارم کرتے ہیں, گریڈنگ بنانا, درجہ بندی بنانا, گڈس کی درجے بنا دینا, گریڈ اے, گریڈ بی, گریڈ سی, ایسے ہی اسٹینڈرڈ بنانا, معیار بنانا گڈس کے. انشورنس, کامرس میں ایک فنکشن انشورنس کا بھی ہوتا ہے, اسے رسک بھی کہا جاتا ہے. اپنے خطرے کو دوسرے پرسن پر, دوسری کمپنیز پر, دوسرے انسٹیٹیوٹ پر ٹرانسفر کر دینا اور پریمیم پے کرنا, یہ جو ہے وہ انشورنس کہلاتا ہے. خطرے کو کم کرنے کا عمل انشورنس کہلاتا ہے. ٹریڈ ہم نے ڈسکس کیا کہ کامرس میں ہم یہ فنکشن پرفارم کرتے ہیں. برانچ آف کامرس بھی ہے کہ بائنگ اور سیلنگ, خریدا اور فروخت کر دیا, تو یہ ایکٹیویٹی ہماری
ٹریڈ کہلاتی ہے. تو کلاس یہ تھا ہمارے پاس اسکوپ آف کامرس, اسے امپورٹنس اور فنکشنز بھی کہا جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں بزنس مین کے حوالے سے. بزنس کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے جا رہے ہیں, تو وہ پرسن جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے بزنس کی, اپنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے, اسے ہم بزنس مین کہتے ہیں. A person who invest money and efforts, پیسہ بھی لگایا اور ایفرٹس بھی پرفارم کی, ایفرٹس بھی دی to run some legal or lawful activities in order to earn money. ایک پرسن نے اپنا منی بھی انویسٹ کیا ہوا ہے, پیسہ لگایا ہوا ہے, ایفرٹس بھی پرفارم لگا رہا ہے اپنی, اور لافل اور لیگل ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ پروفٹ ارن کر سکے. تو یہ ایکٹیویٹیز جو پرفارم کر رہا ہے پرسن, اس پرسن کو ہم کہتے ہیں بزنس مین. بائی سیلنگ گڈس اینڈ ادر یوزفل سروسز. تو وہ پرسن جو یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے, ایفرٹس دے رہا ہے, ٹائم دے رہا ہے, اور لافل اور لیگل بزنس ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے, اسے ہم نے بزنس مین کہا. اب بزنس مین میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بیسک کوالٹیز آف گڈ بزنس مین. یہ کوشچن بھی آتا ہے ایگزام میں, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. کوالٹیز آف گڈ بزنس مین. سب سے پہلے رسک ازیومنگ. بزنس مین کو خطرہ برداشت کرنے والا ہونا چاہیے, خطرے کو فیس کرنے والا ہونا چاہیے. بزنس مین کو گول اورینٹڈ ہونا چاہیے, مقصدیت کچھ رکھنے والا ہونا چاہیے کہ یہ میرا مقصد ہے اس کاروبار کا, یہ میری منزل ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اگر مقصد نہ ہو تو جو ہے وہ جب کلیئر نہ ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, تو پھر آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ویل انفارمڈ. بزنس مین کو معلوماتی ہونا چاہیے ہر حوالے سے, اباؤٹ کنزیومر, اباؤٹ مارکیٹ, اباؤٹ پرائز, سپلائی, ڈیمانڈ, جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں بزنس کی, ان سے جو ہے وہ معلومات, ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے بزنس مین کو. پرفارمنس اورینٹڈ ایکسپلائٹنگ اپرچونیٹیز. دو الگ الگ پوائنٹ ہیں. پرفارمنس اورینٹڈ کا مطلب ہے کہ بزنس مین کو دوسرے لوگوں سے کارکردگی کس طرح لینی ہے, کام کس طرح لینا ہے, یہ بھی آنا چاہیے. پرفارمنس اورینٹڈ ہونا چاہیے, خود بھی کام کر کر دکھائے اور دوسروں سے کام کیسے لینا ہے یہ بھی اسے آنا چاہیے. ایکسپلائٹنگ اپرچونیٹیز. روزگار فراہم کرنے والا ہونا چاہیے, اپرچونیٹیز کے مواقع فراہم کرے. انبلیویبل آف مسٹیکل فورسز. قسمت پر یقین نہیں رکھنا بلکہ ایفرٹس کرنا, اسٹرگل کرنا, ہارڈ ورکنگ کرنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا. مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا, آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. قسمت پر یقین نہیں رکھنا کہ جو ہے قسمت میں ہونا ہے وہ ہو جائے گا, نہیں, آپ نے بلکہ ایفرٹس کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ منتظر ہونا ہے اپنی کامیابی کا. ریشنل ناٹ ایموشنل. کاروباری پرسن کو ریشنل ہونا چاہیے, ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. فیئر ڈیلر ہونا چاہیے, برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنے والا, سب کو برابری کے ساتھ ڈیل کرے. جو بھی سیلری ہے اور جو بھی ویجز ہیں امپلائی کی, کسٹمرز, کنزیومرز جو اس کے پاس آ رہے ہیں, ان سب کو فیئر ڈیل کرے. بزنس مین فیئر ڈیلر ہو اپنے کسٹمر, کنزیومر اور امپلائی کے حوالے سے. ڈائنامک اینڈ اسٹریٹ فاسٹ ہونا چاہیے بزنس مین کو. ایکسپیرینس رکھنے والا ہونا چاہیے, تجربے کار ہونا چاہیے بزنس مین کو. تو یہ کچھ کوالٹیز تھی ہمارے پاس کہ ایک بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد کلاس دیکھ لیتے ہیں ای بزنس, جو کہ آج کل بہت چل رہا ہے. الیکٹرانک بزنس. ای بزنس اسٹینڈ فار الیکٹرانک بزنس. سے ایم سی کیوز بنتا ہے کہ ای بزنس کی فل فارم کیا ہے. الیکٹرانک بزنس. اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ اٹ ریفرز ٹو پرفارمنگ آل بزنس ایکٹیویٹیز الیکٹرانکلی تھرو انٹرنیٹ, ایکسٹرانیٹ اینڈ انٹرانیٹ, ایکسٹرانیٹ اینڈ انٹرنیٹ. یعنی بزنس ایکٹیویٹیز میں ہم کیا کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آرڈرز, پیمنٹ, ریمائنڈر, کمپلین آر میڈ الیکٹرانکلی. یہ تمام ایکٹیویٹیز جب الیکٹرانکلی پرفارم کی جا رہی ہیں تو یہ ای بزنس کہلاتا ہے. ایک ٹرم اور یوز کرتے ہیں ہم, ای کامرس. ای کامرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ای کامرس اسٹینڈ فار الیکٹرانک کامرس. ای کامرس جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے کس سے؟ الیکٹرانک کامرس سے. اٹس انکلوڈس ای مارکیٹنگ, الیکٹرانک مارکیٹنگ, ای بائنگ, الیکٹرانک بائنگ, اینڈ ای سیلنگ, الیکٹرانک سیلنگ. اچھا, ٹائم اینڈ سورس آر سیفڈ. بالکل الیکٹرانک وے میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے, آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے, آن لائن سیلنگ ہو رہی ہے, آن لائن جو ہے وہ بائنگ ہو رہی ہے, نیٹ کے ذریعے سارے کام پرفارم ہو رہے ہیں, تو ٹائم سیو ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ ورک از ڈن ایفیشینٹلی. اور جو کام ہم پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرانک وے میں پرفارم کر رہے ہیں, بائی انٹرنیٹ پرفارم کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ ایفیشینٹلی, وہ بہت مؤثر انداز میں وہ کام پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. الیکٹرانک کامرس از یوزڈ بائی 4 گروپس. اور الیکٹرانک کامرس 4 گروپس کے درمیان میں پرفارم کی جا رہی ہوتی ہے. بزنس ٹو بزنس. جب بزنس ہی ٹرانزیکشنز, بزنس مین ٹرانزیکشنز پرفارم کرتے ہیں آپس میں, تو الیکٹرانک کامرس کا استعمال کرتے ہیں. ٹرانزیکشنز بٹوین بزنس مین ٹو بزنس مین. ایک بزنس مین نے بات کی دوسرے بزنس مین سے الیکٹرانک وے میں. دوسرا کنزیومر ٹو بزنس, یعنی کنزیومر نے جو ہے وہ بزنس سے ریلیٹ کچھ
क्वेश्चंस पूछे, कंज्यूमर वांट्स द इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को मालूमात चाहिए अबाउट प्रोडक्ट, तो ये जो होगा तो तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और कंज्यूमर बात करना चाहेगा अपने बिजनेस से, प्रोडक्ट के हवाले से जानना चाहेगा। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जब बिजनेस मेन कुछ बताना चाहता है अपने कारोबार के हवाले से, अपने प्रोडक्ट के हवाले से कंज्यूमर को, तो भी वो ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनीज, जब कंपनीज एडवर्टाइज करना चाहती हैं अपनी गुड्स को, सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक वे में, यानी ई मार्केटिंग आता है इसमें। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब कंज्यूमर आपस में बात कर रहे होते हैं, कंज्यूमर कॉन्टेक्ट करते हैं विद ईच अदर, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट ई कॉमर्स के। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।